جو مقاصد حاصل کیے گئے ایک مخصوص سیاسی گروہ کی طرف سے، وہ مقاصد شاید پاکستان کے ازلی دشمن نے بھی 77 سالوں میں حاصل نہیں کیے تھے۔ آپ نے قسم کھا لی کہ نہیں بھائی جان، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، میں وزیر اعظم نہیں تو کوئی بھی سیاست نہیں کرے گا، میں اقتدار کے اندر نہیں تو پاکستان کے اندر کوئی جمہوری سسٹم نہیں چلے گا۔ میں آئی وٹنس ہوں مرسی لیڈرشپ کی قیادت میں ڈیلی پاک فوج کے خلاف نفرت جناب لیڈرشپ کے اندر پیدا کی جاتی تھی، پوری سپیچ کر کے، پوری تقریر کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج میں آزاد ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے 9 مئی کے حوالے سے ایک سیریز سٹارٹ کر رہا ہوں جو اسی مئی کے مہینے میں ہم جاری رکھیں گے۔ اس میں 5 سے 7 ویلاگ کروں گا جس میں میں ساری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اور کیوں اور کیسے اور کیا فیکٹرز تھے اور کیا عوامل تھے کہ جو 9 مئی کو بروئے کار لے کر آئے۔ آج 9 مئی 2026 اور آج سے 3 سال پہلے 9 مئی 2023 تھا، اور 9 مئی 2023 پاکستان کی سیاست، معاشرت، ثقافت، تمدن، ہر انسانی زندگی سے متعلقہ جو شعبہ ہے اس کے حوالے سے ایک انتہائی بھیانک دن تھا، المناک اور دردناک دن تھا۔ اور 9 مئی کا دن وہ تھا کہ جس دن جو مقاصد حاصل کیے گئے ایک مخصوص سیاسی گروہ کی طرف سے، وہ مقاصد شاید پاکستان کے ازلی دشمن ہندوستان، بھارت، انڈیا، اس کی لیڈرشپ نے یا اس کی فوج نے یا اس کی خفیہ ایجنسیز نے بھی 77 سالوں میں حاصل نہیں کیے تھے، جو 9 مئی 2023 کو انہوں نے حاصل کیے۔ 9 مئی 2023 بنیادی طور پر آف شوٹ ہے 10 اپریل 2022 کی۔ اس کا آغاز 10 اپریل 2022 سے ہوا کہ جب پاکستان کا ایک الیکٹڈ ایکول ٹو سلیکٹڈ وزیر اعظم، اس کو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک لیگل طریقے سے، ایک کوڈل طریقے سے، ایک کانسٹیٹیوشنل وے میں اس کو اقتدار سے اتارا گیا۔ ورنہ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم بھی تاریخ میں یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ وہ لیگل طریقے سے اپنی ٹینیور پورا کر کے نہیں گیا۔ یہ ہسٹری ہے، کسی نے بھی پراپر کانسٹیٹیوشنل طریقے سے اپنی میعاد مدت پوری نہیں کی تھی یا اس کو اقتدار سے اتارا نہیں گیا تھا۔ یہ پہلا پاکستان کا وزیر اعظم تھا کہ جس کو ایک لیگل کوڈل طریقے سے 172 ووٹوں کے ساتھ اقتدار سے 10 اپریل 2022 کو اتارا گیا۔ یہ جو اقتدار سے اترنا تھا، یہ اس وقت کا جو وزیر اعظم تھا جس نے پھر 9 مئی کو بروئے کار لانے کے حوالے سے اپنی اعلیٰ، گھٹیا، رذیل اور ذلیل قسم کی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا، پاکستان کی سوسائٹی، پاکستان کے معاشرے، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی افواج، پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کے شہداء، ان ساروں کے خلاف اس نے پھر اپنے دل پہ لگا لی یہ بات کہ مجھے اقتدار سے کیوں اتارا گیا، اور اس نے پھر 10 اپریل 2022 سے نقد کوکا کی تحریک شروع کی، اور اس تحریک کو سپورٹ کرنے والے انڈیجینیس فیکٹرز بھی تھے اور ایکسوجینیس فیکٹر بھی تھے، اندرونی بھی تھے اور بیرونی بھی تھے، اندرونی نیٹ ورک بھی موجود تھے اور بیرونی نیٹ ورک بھی موجود تھے۔ اور 10 اپریل 2022 کو بظاہراً ابتدا پڑی تھی 9 مئی 2023 کی، اور 10 اپریل 2022 سے فارم 172 کی نفی کرنا شروع کی جس سیاسی گروہ نے اور جس سیاسی لیڈرشپ نے۔ اس نے کہا کہ ہم فارم 172 نہیں مانتے۔ آج وہ فارم 47 اور 45 کا رونا روتے پھر رہے ہیں، پورے پاکستان میں ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں، گلیوں میں، محلوں میں، گاؤں میں، گوٹھوں میں، شہروں میں، عدالتوں میں، سیشن کی عدالتوں سے لے کے ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹس میں، جوڈیشل کمیشنز کے اندر، سپریم کونسلز، جوڈیشل سپریم کونسلز کے اندر
پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ کے اندر، اسمبلیوں کے اندر، گھروں کے اندر، ڈرائنگ روموں کے اندر، دفتروں کے اندر رونا روتے پھر رہے ہیں فارم 45 اور 47 کا. لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے فارم 172 کو ڈینائی کیا 10 اپریل 2022 تک. اور پھر 10 اپریل 2022 کی تحریک عدم اعتماد کو رکوانے کے لیے جس بھونڈے انداز سے نقدہ کوکا کی تحریک کے سرخیلوں نے اپنے کلٹ کو اور اپنے سابق وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے جو ایکٹ کیے اس پہ ہنسی آتی ہے اور اس پہ رونا بھی آتا ہے. مطلب ہے کہ صدر علوی سے لے کے ڈپٹی اسپیکر وہ ایک ووٹ جعلی ووٹ سے جناب سٹے لے کے فیض حمید نیٹ ورک کے صدقے جناب وہ ایم این اے بننے والا اور پھر 4.5 سال ایم این اے شپ کو انجوائے کرنے والا، 4.25 سال، اور اس کے صدقے ڈپٹی اسپیکر بننے والا، اس نے بڑا سیدھا سادہ کام سمجھا. اس نے کہا یہ کانسٹیٹیوشن ہماری جوتی پہ آن مائی فٹ. عدم اعتماد آئی ہے تو ایسی کی تیسی جو بھی جذباتی نعرہ لگا کے اس عدم اعتماد کو پھاڑ کے پھینک دو. علوی بھی ساتھ مل گیا، صدر علوی، اور اسپیکر بھی مل گیا. انہوں نے اپنی طرف سے اس کو انکانسٹیٹیوشنلی بیہیو کرنے کی کوشش کی. لیکن پھر پاکستان کے اداروں نے، عدالتوں نے، افواج نے، ایجنسیز نے پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے، پارلیمانی روایات کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے پھر اس تحریک کے عدم اعتماد کے پروسیس کو کمپلیٹ کروایا. اور کمپلیٹ ہوا، فارم 172 جاری ہوا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اب آپ اپوزیشن میں بیٹھے. تو جناب فارم 172 کو نہ ماننے والے اور اس کے انکاری وزیر اعظم نے وزارت عظمیٰ سے اترنے کے بعد نقدہ کوکا کی تحریک شروع کر کے انہوں نے کہا کہ اب نہ میں جیوں گا نہ تم جیو گے، نہ میں سکون سے بیٹھوں گا نہ تم سکون سے بیٹھو گے، نہ میں آرام سے بیٹھوں گا نہ تمہیں آرام سے بیٹھنے دوں گا، نہ پارلیمنٹ میں میں ہوں گا نہ پارلیمنٹ چلے گی، نہ ممبریاں میں رکھوں گا نہ کوئی ممبر ہوگا، نہ پارلیمانی سسٹم اور جمہوری سسٹم کا حصہ میں بنوں گا اور نہ ہی میں کسی کو بننے دوں گا. اس نے پھر پورا 13 مہینے اس نے پھر نقدہ کوکا کے اوپر ایسا اڈی ٹپا اپنے ورکرز کو، اپنے عہدیداروں کو اور پاکستان کی عوام کو نچایا کہ پھر جناب آپ کا 13 مہینے بعد آپ کا نقدہ کوکا کی تحریک کی سرپرستی میں اور اس کی چھتر چھاؤں میں 9 مئی 2023 وہ برپا ہو گیا. تو جناب 9 مئی 2023 اس کے بہت سے اندرونی کہانی ہے. میں تو جو کہانی پیش کروں گا آپ کو دیکھی پیش کروں گا. 13 مہینے ہم نے پارٹی ڈسپلن کے تحت، کیونکہ 16 سال اس وقت تک گزار چکے تھے پارٹی میں، قربانیاں دی ہوئی تھی، ماریں کھائی ہوئی تھی، اچھے برے وقت میں ساتھ کھڑے تھے، دھوپ اور چھاؤں، آندھی اور طوفان کے اندر ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ہم نے پوری کوشش کی کہ جناب اپنے اس لیڈر کو سمجھائیں، بتلائیں کہ نہیں بھائی دل پہ مت لگاؤ، اقتدار تو آنی جانی چیز ہے، آپ کو تو لیگل طریقے سے فارم 172 کے ذریعے سے اتارا گیا ہے. شکر کریں آپ کو یوسف زئی گیلانی کی طرح آدھے منٹ کی سزا دے کے نہیں اتارا. شکر کریں آپ کو نواز شریف صاحب کی طرح پاناما کا کیس آپ پہ ٹھوس کے، جبکہ 5000 سے زائد ہزاروں لوگ پاکستان کے اندر سے جناب پاناما کی لسٹ پہ آئے تھے، لیکن ایک اکیلے نواز شریف صاحب کو اور اس کی فیملی کو مورد الزام ٹھہرا کے جناب اس کی طرح آپ کو سزا دے کے عدالت سے اقتدار سے نہیں اتارا گیا. شکر کریں ظفر اللہ جمالی صاحب کی طرح آپ کو ذل و خوار کر کے نہیں بھیجا گیا. شکر کریں نواز شریف صاحب کو جو 2 دفعہ پہلے اتارا گیا، بینظیر بھٹو صاحبہ کو اتارا گیا، اس طرح آپ کو نہیں اتارا گیا، آپ کو لیگل طریقے سے اتارا گیا. لیکن آپ نے قسم کھا لی کہ نہیں بھائی جان، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، میں وزیر اعظم نہیں تو کوئی بھی سیاست نہیں کرے گا، میں اقتدار کے اندر نہیں تو پاکستان کے اندر کوئی جمہوری سسٹم نہیں چلے گا. تو جناب پھر 13 مہینے 10 اپریل 2022 سے لے کے 9 مئی 2023 تک 13 مہینے پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا ساری جان چکی ہے،
बच्चे बच्चे को पता चल गया। लेकिन आज तज़कीर के तौर पे आज 9 मई है। इस 9 मई की तैयारी के लिए 13 महीने बानी तहरीक इंसाफ ने पीटीआई की लीडरशिप, पीटीआई के तर्जमान, पीटीआई के एमएनए, पीटीआई के एमपीए, पीटीआई के सेनेटर्स, पीटीआई के गली मोहल्ले के ओहदेदारों से लेके शहरों देहातों के ओहदेदारों से लेके जिलों के, सूबों के, मरकज के सारे ओहदेदारों और आम आवाम का एक एक जहन की आबियारी की। पीछे एजेंडा क्या था? पीछे आलमी सहूनी ताकतें थी, पीछे जनाब आपका जैक गोल्डस्मिथ और जमाइमा गोल्डस्मिथ और उनके सरसदके जो पहले से आप एंटाइटलमेंट और एनरोलमेंट पे थे आलमी ताकतों के और आलमी सहूनी ताकतों के, आपने जनाब पीछे से उनकी टेक थी, उस टेक को आपने इस्तेमाल करते हुए और अजीत देओल नेटवर्क जो बिल्कुल मुतहर्रिक बैठा हुआ था पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के हवाले से, वो जनाब आपकी सरपरस्ती उनकी थी। और फ्रंट फुट के ऊपर अजीत देओल नेटवर्क सोशल मीडिया और प्रैक्टिकली पाकिस्तान के सियासी हालात के अंदर वो इन्फ्लुएंस पैदा कर रहा था और पेनिट्रेट कर रहा था इस नकदकोका की तहरीक और इस बानी तहरीक इंसाफ की इस नाखल्फ किस्म की नैरेटिव के सरसद के। अब ये कहानी शुरू हो गई। अब कोई सवाल पूछे कि जैक गोल्डस्मिथ को और जमाइमा गोल्डस्मिथ को क्या जरूरत पड़ी कि जनाब इनको सपोर्ट करें और इनको इक़्तिदार से उतरवा के फिर इक़्तिदार के लिए खज्जल खार करें। हकीकत ये थी कि 2020 और 21 में क्योंकि कोरोना आया, कोरोना की वजह से मामला थोड़े से ठप गए। हालांकि 2019 में ही चीखें निकल गई थी, नाअहली, नकम्मापन और जनाब आपकी जितनी नेगेटिव सलाहियतें आप बुरुएकार लेकर आए बानी तहरीक इंसाफ की क़यादत में पीटीआई की हुकूमत, कोई शहरी भी पाकिस्तान का पुरसकून नहीं था, कोई शहरी भी पाकिस्तान का राजी नहीं था हुकूमत से। नाअहली, महंगाई, बेरोजगारी, जो आवाम से किए गए वादे थे उनको पूरा ना करना, वो 350 डैम, वो 50 लाख घर, वो 1 करोड़ नौकरियां और जनाब इस तरह के सुहाने ख्वाब, वो सुहाने लॉलीपॉप जो दिखाए हुए थे पिछले कई सालों से, खुसूसन आखिरी 5-6 सालों में, वो सारे के सारे ज़मींदोज़ हो गए। महंगाई का तूफान, नाअहली का तूफान, करप्शन का तूफान। और 2021 का साल वो था कि लोग झोलियां उठा उठा के, मैं आई विटनेस हूं, मैं मिनिस्टर था, ना मैं अपने घर जा सकता था, ना अपनी फैमिली में जा सकता था, ना अपने हलके में, ना अपने वर्कर्स में, ना आम आवाम के अंदर। लोग इतने खौफ थे हमारी नाअहल हुकूमत की वजह से कि महंगाई, बेरोजगारी, नाअहली, करप्शन, चीना चपटी, कोई कंट्रोल नहीं था हुकूमत का किसी चीज के ऊपर, लॉलेसनेस। इन सारे हालात के अंदर उन्हें समझ आ गई कि हमारा मोहरा पिट रहा है। जिस मोहरे को जैक गोल्डस्मिथ, जेम्स गोल्डस्मिथ, जमाइमा गोल्डस्मिथ और आलमी सहूनी ताकतों ने बरतानवी सरकार के सदके जनाब पाकिस्तान में लॉन्च किया था, वो मोहरा पिट रहा है। उन्होंने अपने मोहरे को बचाने के लिए कि पूरे का पूरा उससे ड्रामा रचवाया, एब्सोल्युटली नॉट का। ना उस वक्त कोई डिमांड थी, ना कोई ज़रूरत थी अमेरिका को किसी अड्डों की। अमेरिका बड़ी खूबसूरती के साथ आपके खलीजी रियासतों में, अभी पाक ईरान ईरान अमेरिका जंग में सबको पता चल गया कहाँ कहाँ पे अड्डे हैं। ताइवान में अड्डे हैं, जापान में अड्डे हैं, उज़्बेकिस्तान में अड्डे हैं, ताजिकिस्तान में अड्डे हैं, किर्गिस्तान में अड्डे हैं, काज़ाकिस्तान में अड्डे हैं, आज़रबाईजान में अड्डे हैं, खलीजी रियासतों में, कतर में, बहरीन में, कुवैत में, यूएई में, सऊदी अरब में, अमान में, इराक में, हर जगह अड्डे हैं। उसको क्या जरूरत पड़ी थी अफगानिस्तान के? और अफगानिस्तान का उसका अपना बैकग्राउंड, एयरबेस जनाब उसका अड्डा मौजूद था, तो किसी को अड्डों की जरूरत नहीं थी। एक ड्रामा रचाया गया, ये पूरी एक आलमी कंस्पायरेसी थी कि एक माहौल बनाया गया है कि अमेरिका नाराज हो गया है, अमेरिका ने इनसे कोई डिमांड की है, तो इन्होंने टांगों पे टांग रख के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 2 बन के एब्सोल्युटली नॉट कप करके, और फिर हम इसको, क्योंकि उन्हें पता था हुकूमत तो जाने वाली है,
انہیں پتا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج اس نااہل اور نکمے شخص سے خائف ہو چکی ہے کہ جس نے پاکستان کی کوئی عزت وقار نہیں چھوڑی تھی. اور مزیدار بات یہ 2021 تک پاکستان کے تمام دوست ممالک، چاہے برادر اسلامی ممالک ہیں، چاہے برادر غیر اسلامی ممالک ہیں، چائنا، سعودی عرب، قطر، یو اے ای، کویت، عمان، انڈونیشیا، ملائیشیا، ترکی، جس کا نام لے لیں، سارے مخالف ہو چکے تھے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، بانی تحریک انصاف اور اس وقت کے وزیر اعظم کی. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ریاست اس کی کرتوتوں کی وجہ سے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی جو ہر حوالے سے ہر محاذ میں پاکستان کو ذلیل و خوار اور رسوا کر رہی تھی اور اکانومی کو تباہ و برباد کر رہی تھی، انہوں نے طے کر لیا تھا کہ یار ہم نے اب اس کے ساتھ سٹینڈ نہیں لینا، باقی اپوزیشن جانے اور یہ جانے. تو جناب وہ آپ کا پورے کا پورا 9 مئی کا واقعہ ان 13 مہینوں کے اندر اس شخص نے اور اس کے پیچھے صہیونی نیٹ ورک، اجیت دیول نیٹ ورک، انہوں نے کہا کہ اپنا مہرہ کمپلیٹ پٹنے سے پہلے اس کو اتار لو. اور 2021 دسمبر تک جس کو لوگ چھولیاں اٹھا اٹھا کے بدوائے دیتے تھے، کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ مارچ 2022 سے اس کی پاپولیرٹی کا کیا عالم تھا سوشل میڈیا کے ساتھ کے. اور سر پھر ایک پوری تحریک 13 مہینے چلی اور 13 مہینے بعد جو ہوا، 25 مئی کا لانگ مارچ ہوا. پھر جناب پاکستان کے آرمی چیف کو غدار کہا گیا، پاکستان کے آرمی چیف کو میر جعفر کہا گیا، پاکستان کے آرمی کے افسران کو میر صادق کہا گیا، پاکستان کے آرمی افسران کی تضحیک کی گئی، پاکستان کی افواج کے جتنے کرتا دھرتا تھے ان کو ہر روز پریس کانفرنس کے اندر ڈیگریڈ کیا گیا، مسٹر ایکس، مسٹر وائی اور اس قسم کے ٹھٹھے باندھ کے جناب ان کے متعلق. اور میں آئی وٹنس ہوں مرسی لیڈرشپ کی قیادت میں ڈیلی پاک فوج کے خلاف نفرت جناب لیڈرشپ کے اندر پیدا کی جاتی تھی، پوری سپیچ کر کے، پوری تقریر کر کے، اور پھر 3-4 ایک عالمی صہیونی طاقتوں کے 4-5 ایجنٹ تھے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو میٹنگز کے اندر بٹھا کے پراپر ٹائم دیا جاتا تھا کہ تم اب اس لیڈرشپ کو جو بیٹھی ہے فوج کے خلاف، جنرلوں کے خلاف، فوجی قیادت کے خلاف ان کو نفرت پیدا کرو. اور وہ 5-5 منٹ کا پورا بیانیہ پیش کرتے تھے اور کہتے تھے جس انداز سے بوٹو والوں کا ایک نام دے کر، صرف اس وجہ سے کہ فارم 172 لیگل طریقے سے امپلیمنٹ ہوا تھا. تو جناب یہ پوری برین واشنگ کر کے 25 مئی کا لانگ مارچ، اس کے بعد پھر آپ کا آ گیا 26, 27, 28 نومبر کا لانگ مارچ. اس 26, 27, 28 نومبر کے لانگ مارچ کی اپنی کہانی ہے، وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ کے اندر بتاؤں گا بڑے ڈیٹیل کے ساتھ کہ اس کے پیچھے کیا کہانی تھی اور پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کیا لینا دینا تھا. کہانی جنرل باجوہ سے شروع ہوئی، جنرل فیض سے شروع ہوئی اور آ کے فیلڈ مارشل عاصم منیر پہ کیوں ختم ہوئی، اور پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر سے آگے جو سٹارٹ ہوا وہ کیا چیز ہوئی. بہرحال آج 9 مئی ہے اور آج کے دن پاکستان کے شہداء کو، شہدائے افواج پاکستان کو ڈیگریڈ کیا گیا، ان کی تصاویر کو، ان کی شخصیات کو، ان کے کارناموں کو ولیفائی کیا گیا، ملائن کیا گیا، تضحیک کا نشانہ بنایا گیا. 150 سے زائد پاک فوج کی چھاؤنیوں، پاک فوج کے دفاتر، پاک فوج کے پریمیسز کے اوپر پری پلانڈ حملے کیے گئے. جناح ہاؤس سے لے کے جی ایچ کیو تک گھس کر، دروازے توڑ کے، گیٹ توڑ کر، جو آپ کے کج ذہن نوجوان تھے ان کو ایک انتہائی ریاست کے خلاف، سونی دھرتی، پاک سرزمین کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف نفرت کی آگ میں جھلسایا گیا، صرف محض اپنے اقتدار کے لیے، اپنے غم اور غصے کے لیے، اور اپنے آپ کو چوہوں والی آکڑ کے ساتھ جو نرگسیت تھی اس کے تحت مافوق الفطرت لیڈرشپ شو کرنے کے لیے. تو جناب آج کے دن جو ہوا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے سیاہ باب ہے، سب سے سیاہ باب ہے.
اس کا سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کے 100% محب وطن پاکستانیوں کو اور تحریک انصاف کے کارکنوں کو دہشت گرد بنا دیا گیا۔ تو جناب یہ آج کا دن 9 مئی ہے۔ باقی میں اگلی ویلاگ میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ اس 9 مئی کی تیاریوں کو کس طریقے سے اٹھایا گیا، اس کے پیچھے کون کون لوگ تھے، کس کس انداز سے پارٹی کی لیڈرشپ میں مرکز سے لے کے ضلعوں تک انہوں نے کس کس انداز سے جناب پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ جھوٹ بولا، عوام کے ساتھ جھوٹ بولا۔ پھر یہ فیک نیوز کیا تھی اس پورے 13 مہینوں میں، اس فیک نیوز کے ذریعے سے کس کس انداز سے پاکستان کی عوام کے دماغ کو جناب خراب کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو میں کل اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ پاک پاکستان کو صہیونی طاقتوں سے لے کے ہندوتوا کے علم بردار اجیت دیول اور مودی سرکار کی تمام ناجائز خواہشات اور پلاننگ سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک پاکستان کی 26 کروڑ عوام کو عزت، احترام، وقار اور ڈگنیٹی پہ فائز کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔